بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واسبط افعال انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد سید الاتقیاء والاصفیاء مولا المعالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین للتراب مقدم الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. صدق الله العلي العظيم. الصلوات کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا میں کرونا وائرس کے اس وبائی مرض کی وجہ سے حالات گزشتہ برسوں سے مختلف ہیں. اس کے باوجود بھی عزاداری سید الشہداء برپا کی جا رہی ہے اور یہ عزاداری کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو وبائیں آتی ہیں حدیث نبوی ہے کہ میری امت کے لیے یا میرے ماننے والوں کے لیے وبا آزمائش ہے اور میرے منکروں کے لیے عذاب ہے. میرے جتنے بھی ماننے والے ہیں کوئی بھی پریشانی آئے ان کے لیے آزمائش اور میرے منکروں کے لیے عذاب ہے. تو اب جو اپنے دل میں محبت نبوی محسوس کرے وہ اس بیماری سے پریشان نہ ہو. یہ آزمائش کے طور پہ آئی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرا منکر اس بیماری سے مارا جائے تو پہلے ہی جہنمی تھا اور اگر میرا ماننے مارا جائے تو عام موت نہیں مرا اسے شہادت کا درجہ ملے گا. بہرحال دنیا بھر میں اس وقت یہ وبا موجود ہے آزمائش کے طور پہ. ہم صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں جمعے کا دن ہے پروردگار اس وبا کا خاتمہ فرما اور اسی آزادی کے ساتھ دوبارہ عزاداری کو برپا کر سکیں جیسا ہم پہلے انجام دیا کرتے تھے. بہرحال مجالس میں بھی ہو رہی ہوتی رہیں گی. میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ ماسک وغیرہ جو بھی کہا جا رہا ہے اس کو اس حد تک ہو سکے اس پہ
پابندی رکھیں. لیکن مجالس ایک اور میں کہوں گا، اس مرض میں بہت عجیب و غریب اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی. اس بیماری کے باوجود ایک بہت بڑی نعمت، وبا کے باوجود نہ صرف یہ کہ عزاداری برپا ہو رہی ہے بلکہ گھر گھر برپا ہو رہی ہے. ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے. وہ تمام بزرگ جو آتے تھے کم از کم آج گھر میں بیٹھ کے سن تو رہے ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ کسی دنیا بھر میں مجلس آ رہی ہے، مجھے میسج آ رہے تھے، پیغام آ رہے تھے، کیسے سنیں گے، کیا سنیں گے، آپ کی مجلس سننا چاہتے ہیں پوری دنیا سے، چاہے افریقہ کا بر اعظم ہو، بر اعظم امریکہ ہو، شمالی جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہو، یورپ کے تمام ممالک سے. تو بہت سے لوگ بس ایک شکوہ کرتے ہیں، بتا سلام.
مجلس نہ سنیں، فرش عزا بچھا کے زمین پہ بیٹھ کے اگر فضائل آئیں تو خود ہی واہ واہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، نعرہ حیدری لگائیے. اور اگر ایک مسائل آ جائے تو اسی طرح سے گریہ کیجیے. ماحول خود بنانا پڑتا ہے، ماحول بنتا نہیں ہے. اب یہ بہرحال پوری دنیا میں گھر گھر عزاداری ہو رہی ہے. شاید جناب زینب نے جو وعدہ کیا تھا وہ اسی میں سچا ہو رہا کہ بھیا میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں گھر گھر میں آپ کا ذکر ہو. تو آپ میں نے ایک موضوع اس سال موجودہ حالات کے تناظر میں، پاکستان کے حالات کے اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں موضوع لیا ہے عصمت. اس اشرے کا میرا موضوع رہے گا عصمت. عصمت کی تعریف پیش کر دوں اور پھر جو میں نے آیت انتخاب کی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 اور 37 اس کی جلدی سے تلاوت کر کے ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ آج موضوع کو جاری رکھوں گا. صیانت الانسان من الخطأ والعصیان. انسان کا عصمت کی تعریف یہ کی ہے لغت کے اندر. لغت میں من، روکنا، اپنے آپ کو بچانا، اسے کہا جاتا ہے عصمت احسان. اور اصطلاحی معنی عصمت کے کیا ہے؟ جو ہمارا تمام باقی مسلمانوں سے بہت بڑا اختلاف ہے تشیع کا مکتب اہل بیت کا کہ ہم انبیاء کو اور اپنے جو چہارہ معصومین ہیں انہیں معصوم مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ سب معصوم ہیں. تو جو معصوم ہے وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہے. میرا اس اشرے کا موضوع ہے عصمت. اب سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیوں موضوع رکھا، مجھے نہیں معلوم. تو موجودہ حالات کے تناظر میں میرا موضوع عصمت رہے گا. تو عصمت کی ڈیفینیشن تعریف یہ کی ہے علم کلام کی اور تمام مختلف ماہرین نے کہ صیانت الانسان من الخطأ والعصیان بل فی الفکر والعزم. وہ کہتے ہیں عصمت یہ ہے کہ انسان کا ہر گناہ سے بلکہ خطا سے محفوظ رہنا، بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اسے کہا جاتا ہے عصمت. پھر کہتے ہیں کہ نہیں صرف گناہ سے اور خطا سے بچنا نہیں بلکہ سوچ میں اور ارادے میں بھی ہر گناہ سے بچنے کا نام عصمت ہے. مجھے نہیں معلوم میں سمجھا پایا ہوں. صرف گناہ سے بچنا نہیں، فکر میں بچنا نہیں بلکہ سوچ اور نیت ہر طرح کی عزم سے بھی بچنے کا نام ہے عصمت. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، عصمت کے بھی درجات ہیں جیسے عدالت کے درجات ہیں. میں پورا ایک علمی موضوع لے کے چل رہا ہوں اور مجھے پوری توجہ چاہیے ہوگی اور پورا ساتھ چاہیے ہوگا. اب تک بات واضح ہے، کسی چیز کے دہرانے کی ضرورت تو نہیں. عصمت کے بھی درجات ہیں جیسے عدالت کے درجات ہیں. گواہ کی عدالت حسن ظاہر، جو ظاہری لحاظ سے صحیح لگ رہا ہو وہ گواہی دے سکتا، لیکن پیش نماز کی عدالت کافی نہیں ہے. اس کے لیے بڑے درجے کی ضرورت ہے. انسان مطمئن ہو. یہ امام جماعت ہمیں معراج پہ لے جا رہا ہے. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز. جو معراج پہ لے جائے اس کی عدالت اور بلند ہونی چاہیے. قاضی کی عدالت اور بلند، مرجع کی اور بلند، لیکن امام معصوم کی عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی لغزش نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو. جو خطا کار ہو وہ معصوم نہیں. میں کسی اور پہ نہیں پڑھ رہا، میں تو اپنے معصومین پہ پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آج بارش ہو گئی، انشاءاللہ کل سے دوبارہ باہر ممبر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اہتمام کیا گیا تھا. بہت زیادہ محنت کی گئی ہے اور قدیمی ترین امام بارگاہوں میں سے امام بارگاہ ہے اور بے انتہا اس میں خدمت کرنے والے ہیں. اور آپ کے تمام جلوس اور سب کچھ میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. میرا پہلا اتفاق ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک مجلس پڑھی ہے شب تاریخ کی 8 ربیع الاول کی. اس کے علاوہ بس پہلی مرتبہ شرح یہاں اتفاق ہے میرا، میں مطالعہ پیش کروں گا. تو اب عصمت کیا ہے اس کو میں نے تعریف کبھی پیش کیا. عدالت کے درجات ہیں، عصمت کے بھی درجات ہیں. تو دو
وجہ لکھی عصمت کے علماء نے، عصمت صغریٰ کیونکہ عصمت مؤنث ہے، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ، چھوٹی عصمت اور بڑی عصمت۔ ایک سوال کروں آپ سے، سب جواب دیجیے گا۔ بچپنے سے ماؤں کی آغوش سنتے آ رہے ہیں اللہ، میں نے کہا تھا سب جواب دیں، اللہ، پنجتن، امام، معصوم، کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی۔ ابھی میں نے کہا سارے انبیاء معصوم ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سب نے کہا معصوم 14۔ اچھا ایک اور تھوڑا سا، صرف انبیاء سارے معصوم نہیں ہیں، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سارے فرشتے بھی معصوم ہیں۔ اچھا صرف 14 معصوم نہیں ہیں، انبیاء صرف معصوم نہیں، جناب مریم بھی معصومہ، اللہ نے گواہی دی ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے بتا آگے پیش کروں گا۔ اور صرف 14 ہی نہیں، خاندان اہل بیت میں صدیقہ کبریٰ، جناب زینب ہے صدیقہ صغریٰ۔ میں تو گھبرا کے سن رہا ہوں، جبکہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ چلتے رہے، میں میرے مثال سے واقف تو ہے نا میں اللہ کے نام۔ تو جناب زینب کبریٰ عصمت میں ہے، میں نے کیا بڑے بڑے علماء نے لکھا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عباس، چلے میں اور زیادہ نہیں پیش کرتا۔ اچھا جانے کے نام بڑی بڑی ہستیاں معصوم ہیں، لیکن ابھی آپ سب نے کہا معصوم 14۔ غلط نہیں کہا، گھبرائیے نہیں، میں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہوں، معصوم 14۔ تو عصمت کے ہیں درجات، عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ، چھوٹی عصمت، بڑی عصمت۔ تو سارے انبیاء بما جناب مریم کے سب فائز عصمت پہ، لیکن عصمت صغریٰ پہ، چھوٹی عصمت